اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت خوانی کوئی کریں گی یا میں ہی پڑھا دوں؟ آپ کی آواز بھی کم آتی ہے یہاں پہ، ہے نا؟ میں اس کو پیغام عظمت رضا یوٹیوب میں ڈالنے والا ہوں، آپ کے صدقے میں دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے، تو آواز بھی تو آنی چاہیے۔ آپ لوگ مجھ سے بہت دور رہتے ہیں، مائک بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس، تو میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔ ہوا ینعقد بایجاب وقبول لفظہما ماضٍ کزوجت وتزوجت او ماضٍ ومستقبل کزوجنی فقال زوجت وان لم یعلما معناہ۔ دیکھیے ترجمہ، ہوا ینعقد بایجاب وقبول، وہ منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے۔ ہوا کا مرجع بین سطروں پر لکھا النکاح، وہ یعنی نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے۔ پہلی بتا چکا ہوں کہ ایجاب اور قبول نکاح کے ارکان ہیں، جس طرح نماز کے ارکان ہوتے ہیں، نکاح کے بھی یہ دونوں ارکان ہیں۔ لفظہما ماضٍ، دونوں لفظ دونوں ماضی کے ہوں، ایجاب اور قبول دونوں لفظ ماضی کے ہو، جیسے زوجتو تزوجتو، دونوں کا معنی کیا ہوا؟ میں نے نکاح کیا۔ کیا ہوا؟ زوجتو، میں نے تمہارے نکاح میں دیا، میں نے تمہارے نکاح میں، اور میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور میں نے تجھ سے۔ یہ زوجتو اس کا مصدر ہے تزویج، باب تفعیل ہے نا، باب تفعیل سے ہے یہ زوجتو، فعل ماضی واحد متکلم، اس کا مصدر ہے تزویج باب تفعیل کے وزن پر، زوجتو بر وزن صرفتو۔ کیا معنی اس کا ہوا؟ میں نے تمہارے نکاح میں دیا۔ اور تزوجتو یہ باب تفعل سے ہے، تقبل یتقبل پڑھیں آپ لوگ، تقبلت تزوجت، ٹھیک ہے؟ کیا معنی ہوا؟ میں نے تجھ سے نکاح کیا۔ او ماضی و مستقبل، یا ایک لفظ ماضی کا ہو دوسرا مستقبل کا ہو، جیسے زوجنی، جیسے کیا معنی اس کا ہے؟ مجھ سے نکاح کر، مجھ سے نکاح کر۔ فقال زوجتو، تو دوسرے نے کہا میں نے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے نکاح کیا، اگرچہ دونوں ان لفظوں کے معنی نہ جانتا ہو، اگرچہ دونوں ان لفظوں کے معنی نہ جانتا ہو۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ دونوں لفظ ماضی کا ہو، یا ایک لفظ ماضی ہو دوسرا مستقبل ہو، اگرچہ وہ دونوں ان کے معنی نہیں جانتے ہیں، پھر بھی نکاح ہو جائے گا، مگر اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اگرچہ معنی نہ جانتے ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن صاحب خزانہ اور شیخ الاسلام کے نزدیک یہ ہے کہ اگر معنی نہ جانتا ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ مصنف نے کیا اختیار کیا کہ اگرچہ معنی نہ جانتا ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ اچھا، یہ لفظ ماضی کے ہو، یہ تو آپ نے عربی میں پڑھا، اگر کوئی اپنی زبان میں کرتا ہے
تب بھی نکاح ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ ہو, ماضی کا لفظ ہو, مستقبل کا نہ ہو. اور یہاں جو کہا کہ ایک لفظ ماضی کا ہو, دوسرا لفظ مستقبل کا ہو, تب بھی نکاح ہو جائے گا, تو یہاں مستقبل سے مراد امر ہے, آگے آ رہا ہے. اتنا ترجمہ ہو گیا. اچھا, وَإِن لَّمْ يَعْلَمَا مَعْنَاهُ الانعقاد هو الارتباط الشرعی المذکور. انعقاد سے معنی وہ ارتباط, مذکورہ ارتباط شرعی ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اور انعقاد کا معنی وہ مذکورہ ارتباط شرعی ہے. یعنی اس سے پہلی سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ خالی ایجاب اور قبول کا معنی نکاح نہیں ہے, بلکہ ایجاب و قبول کے ساتھ ارتباط شرعی بھی چاہیے. شرعی نقطۂ نظر سے دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے, اس کو کہتے ہیں نکاح, ہے نا. تو انعقاد سے مراد مذکورہ ارتباط شرعی ہے. والمراد بالمستقبل الامر, اور مستقبل سے مراد امر ہے. اتنا ترجمہ ہو گیا. مستقبل سے مراد امر ہے, کیونکہ مستقبل میں اگر کوئی شادی کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ انعقاد نہیں ہوگا نا. امر مراد مطلب ہے کہ تو میری شادی کرا دے, کر, ہے نا. وقولہ زوجنی حذف مفعولہ نحو زوجنی بنتکی او نفسکی, اور ان کا قول زوجنی اس کے مفعول کو حذف کر دیا ہے. کیا بولیں گے؟ اور ان کا قول زوجنی ان کے مفعول کو حذف کر دیا ہے. یعنی زوجنی کا مفعول محذوف ہے, جیسے زوجنی بنتک او نفسکی, یہ معنی ہے نا. یعنی تو اپنا نکاح کر دے, یہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے, یا اپنا نکاح کر دے, تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے, یا خود اپنے کو میرے نکاح میں دے. یہ معنی ہے زوجنی کا. اچھا, ایک بات اور بتا دوں آپ کو, جیسے مستقبل کے صیغہ سے نکاح نہیں ہوگا, تو ماضی کا صیغہ جو ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ماضی خبر کے لیے آتا ہے. ماضی کا صیغہ اور نکاح انشاء کے قبیل سے, آپ ہدایہ میں پڑھیں گے نکاح کس کے قبیل سے ہے؟ انشاء. انشاء کا معنی سمجھتے ہیں؟ جو چیز پہلے موجود نہیں تھی وہ موجود ہو جائے, اس کو کہتے ہیں انشاء. نکاح ابھی نہیں ہوا, اجنبیہ ہے, لیکن جب ایجاب و قبول ہو گیا نکاح پایا گیا, ہے نا, نکاح کا وجود ہو گیا. تو نکاح انشاء کے قبیل سے ہے اور ماضی خبر کے لیے آتا ہے, لہذا ماضی کے صیغہ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اس کا جواب دیں گے بلا شبہ ماضی کا صیغہ خبر کے لیے ہے, لیکن انشاء کے لیے کوئی صیغہ موجود نہیں تھا, مجبوراً ماضی کے صیغہ کو انشاء کے لیے مان لیا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی, ہدایہ میں آپ پہلی صفحہ میں اس بات کو پڑھیں گے. اتنا حال یہاں یاد رکھیے کہ ماضی تو خبر کے لیے ہے, لیکن نکاح جو انشاء کے قبیل سے ہے اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں, لہذا اس کو مجبوراً مان لیا گیا ہے. بات ختم ہوئی. آگے دیکھیے, وَعْلَمْ اَنَّ قَوْلُهُ زَوِّجْنِي لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ ایجابٌ. سنو, جان لو کہ بے شک ان کا قول زوجنی حقیقت میں ایجاب اور قبول نہیں ہے. بولیے. ہاں, ان کا قول کا مطلب عاقد کا, عقد کرنے والے کا قول زوجنی حقیقت میں ایجاب نہیں ہے. قبول بھی بول دیا, حقیقت میں ایجاب نہیں ہے, بل ہوا توکیل,
بلکہ اس کی طرف سے دوسرے کو وکیل بنانے کے حکم میں ہے، بلکہ ہاں اس نے کہا نا کہ تم مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو یا خود اپنے کو میرے نکاح میں کر دو، تو گویا یہ اس کے باپ کو وکیل بنا رہا ہے نا۔ تو حقیقت میں زوجنی ایجاب نہیں ہے بلکہ دوسرے کو وکیل بنانا، گویا کہ یہ کہا میری جانب سے وکیل بن کر نکاح کر دے، یہ مطلب ہوا ہے نا بھائی۔ لڑکی کے باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میری طرف سے وکیل بن جائیے اور اپنی بٹیا کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ تو زوجنی حقیقت میں ایجاب نہیں ہے بلکہ دوسرے کو وکیل بنانا ہے۔ کس کو؟ بین سطور لکھا ہے توکیل من یخاطب بھی، یعنی اس کو وکیل بنانا ہے جو اس سے مخاطب ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ثم قوله زوجت ایجاب و قبول، پھر دوسرے کا قول زوجت ایجاب اور قبول ہے، یعنی زید نے بکر کو کہا تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، بکر نے کہا زوجت، میں نے نکاح کر دیا، تو یہ ایجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے۔ اچھا کیسے یہ ایجاب و قبول ہے؟ آگے فرماتے ہیں فإن الواحد یتولی طرفین نکاح، کیونکہ ایک ہی شخص نکاح میں طرفین کا متولی ہو سکتا ہے۔ کیا بولیں گے؟ ایک ہی شخص دونوں طرف کا متولی ہو سکتا ہے۔ گویا اس نے زوجنی کے قائل کی طرف سے وکالتاً ایجاب کیا اور اپنی طرف سے قبول کیا۔ زید نے بکر کو کہا تو بکر زید کی طرف سے وکیل بن گیا اور اپنی بیٹی کی طرف سے اس نے ایجاب قبول کر دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ بخلاف البیع، برخلاف بیع کے، کہ اس میں اگر خریدار نے کہا اس چیز کو میرے ہاتھ بیچ دے، اس چیز کو میرے ہاتھ بیچ دے، فقال بعت، بائع نے کہا میں نے بیچی، لا ینعقد البیع، تو اس طرح کہنے سے بیع منعقد نہیں ہوگی، الا ان یقول الاخر اشتریت، مگر ہاں دوسرا کہے میں نے خریدا، دوسرا کہے ہاں ایک شخص کو کہا کہ بھائی یہ چیز تم بیچنے والے ہی سے، مان لیجیے بکر کوئی چیز بیچ رہا ہے، زید آیا اس نے کہا میری طرف سے یہ چیز بیچ دو، اس نے کہا میں نے بیچا، ایک ہی طرف سے کہنے سے ہوگا نہیں، ایک ہی شخص بیع میں طرفین کا متولی نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے فإن الواحد لا یتولی طرفی البیع، کیونکہ بیع میں ایک ہی شخص طرفین کا متولی نہیں ہو سکتا۔ کیا بولیں گے؟ ہاں دونوں طرف کا متولی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اگلا صفحہ دیکھنا ہوگا، ذالک لأن حقوق العقد ترجع الى العاقد فی باب البیع، کیونکہ وہ اس لیے کہ ذالک لأن، اور وہ اس لیے کہ حقوق یعنی عقد کے حقوق لوٹتے ہیں عاقد کی طرف، فی باب البیع، باب بیع میں، یعنی خرید و فروخت میں عقد کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ عاقد کی طرف لوٹتے ہیں، عقد کرنے والے کی طرف لوٹتے ہیں۔ بین سطور لکھا وکیلاً کانا او اصیلاً، وہ وکیل ہو خواہ اصیل ہو، وہ خود کرنے والا ہو اپنی طرف سے یا دوسرے کی طرف سے کرنے والا ہو، ایک شخص دونوں طرف کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیع کا جو معاملہ ہے وہ عقد کرنے والے ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ جی دونوں میں فرق ہے۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی شخص طرفین کا متولی ہو سکتا ہے، لیکن بیع میں
طرفین کا متولی نہیں ہو سکتا۔ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ بے میں جو بھی بے سے متعلق حقوق ہوتے ہیں، جیسے قبضہ کرنا ہے، ثمن ادا کرنا ہے، قیمت ادا کرنی ہے، خیار عیب کے سبب سے واپس کرنا ہے، یہ سب کے سب عقد کرنے والے کی طرف لوٹتے ہیں۔ لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہوتا، نکاح میں ایسا نکاح میں وکیل کی طرف حقوق نہیں لوٹتے ہیں، بلکہ میاں بیوی کی طرف حقوق لوٹتے۔ تو بے میں سب حقوق انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ایک ہی شخص بیچنے والا ہو، پھر وہی شخص خریدنے والا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کہ وہی مطالبہ بھی کرے اور وہی مطالبہ پورا بھی کرے، وہی مدعی بھی بنے، وہی مدعا بھی بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تضاد لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن نکاح میں تمام حقوق کا تعلق زوجین سے رہتا ہے۔ عقد انجام دینے والا وکیل یا ولی بیچ میں خالی کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ بنتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ دیکھیں آگے لکھا ہے وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ، لیکن نکاح میں فَحُقُوقُ تَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، تو اس کے حقوق، نکاح کے حقوق، نکاح کا حقوق کیا ہے؟ بین السطور لکھا کا اداء المہر وطلب الزوجۃ ونحو ذلک، جیسے مہر کا ادا کرنا، زوجہ کو طلب کرنا، اور جو بھی ہیں وہ سب لوٹتے ہیں زوج اور زوجہ کی طرف۔ نکاح میں تو اس کے حقوق ہے، نکاح کے حقوق لوٹتے ہیں زوج اور زوجہ کی طرف، لا الی العاقد، عاقد کی طرف نہیں۔ فإن العاقدان کان غیرہما، کیونکہ عاقدان ان دونوں کے علاوہ ہے، فہو سفیر محض، تو وہ سفیر محض ہے، تو وہ سفیر محض ہے۔ جو وکیل بنتا ہے یا ولی بنتا ہے وہ خالی تعبیر کرتا ہے، عبارت خوانی کرتا، یوں سمجھیے، ورنہ نکاح کے جملہ حقوق تو میاں بیوی کی طرف لوٹتے ہیں۔ لہذا نکاح میں ایک ہی شخص طرفین کا متولی ہو سکتا ہے، لیکن خرید و فروخت میں ایک ہی شخص طرفین کا متولی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ لہذا نکاح میں ایک شخص وکیل بنے، وہ وکیل بن کر لڑکی کو لڑکا کے حوالے، محترمہ کو محترم کے حوالے کر دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ زید نے بکر کو کہا آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے، یا زید نے بکر کو کہا کسی کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے، تو بکر کو اختیار ہے، بکر کو حق بنتا ہے وہ اپنی بیٹی کا دوسری بیٹی کا نکاح زید سے کرا دے، نکاح ہو جائے گا۔ چلے سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔